السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے آئی ہوں لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 1، تو بہت ہی مزیدار اینڈنگ ہونے والی ہے۔ تو مجھے پتہ ہے بہت سارا انتظار کروایا ہے میں نے، اس کے لیے سوری، کیونکہ بہت کچھ سمیٹنا تھا تو اس پہ اتنا سارا ٹائم لگ گیا۔ تو یہ لاسٹ پارٹس جلدی جلدی پوسٹ ہو جائیں گے، تو چلتے ہیں کس کی طرف۔ آپ بہت لکی ہیں، آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے بہت تکلیف میں تھے، ایسا لگ رہا تھا آئی سی یو میں آپ تھی، مگر جان ان کی نہیں کر رہی تھی۔ زینش نے آرام سے سر تکیے سے لگائے، نرس کی آواز کانوں میں پڑنے پر دھیرے سے اپنی مسرور لے میں بند آنکھیں کھولی، ہونٹ خود بہت اس دلکش حوالے پر مسکرا دیے۔ میں جانتی ہوں، زینش نے مدھم سی محمود سرگوشی کی، گویا اعتراف کر لیا۔ کچھ ٹائم تک مسٹر وزان کے ساتھ کسی لڑکی کو سوچنا بھی ہم سب کے لیے ایک انہونی سا تھا۔ بھلے یہ ہاسپٹل عارض انصاری نے اوپن کیا، لیکن اس کے بقیہ تمام وارڈز اور مشینری ان کی ڈیتھ کے بعد آرگنائز ہوئے، جس میں وزان سر اور ڈاکٹر دیان کی انتھک محنت شامل ہے۔ تبھی ہم سٹاف کافی حد تک ان کی پرسنل لائف کو جانتے ہیں۔ مسٹر وزان کافی روڈ اور تنہائی پسند انسان تھے، لیکن آپ کے آتے ہی وہ تو بالکل بدل گئے۔ نرس کی مسکراہٹ یہ سب زینش سے شیئر کرتے بڑی، جبکہ زینش کو راحت محسوس ہو رہی تھی، چہرے پر خوشی ہمک رہی تھی۔ آپ ہیں بھی تو بہت پیاری، دعا ہے ہمیشہ خوش رہیں۔ ہمارے چیف ڈاکٹر آپ کا ایک بار چیک اپ کریں گے، پھر آپ کو ہاسپٹل سے چھٹی ملے گی، مگر آپ کو 2-3 ہفتے ہر سٹریس سے دور رہنا ہے۔ امید ہے آپ اپنا بھرپور خیال رکھیں گی۔ زینش نے مسکرا کر فوری فرما برداری سے سر کو اس بات میں ہلایا، اور نرس کے جاتے ہی پنار اور دھیان کے اندر آنے پر وہ جو کچھ دیر پھر سے سونا چاہتی تھی، ارادہ ترک کرتی دونوں کو دیکھتے کھل سی اٹھی۔ میرے بیوہ بچہ، شکر ہے تمہارے چہرے کی ہنسی بھی لوٹی اور بہار بھی لگتا ہے۔ وزان بھائی نے کافی حسین تیمارداری کی ہے۔ پنار کیسے چھڑے بنا رہتی، دونوں کو گلے لگتا دیکھے دھیان بھی اس منظر کی دلکشی پر شوق ہوا۔ ان کی موجودگی بھی میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ تم دونوں نے کیا ہاسپٹل بھی سے جوائن کر لیا ہے؟ زینش کو فکر تھی یہ نیا نویلا جوڑا کہیں پھر سے کام پر تو نہیں آ گیا۔ ہاں یار، کچھ اہم سرجریز آ گئی ہیں تو ہمیں اب چھٹیاں ایک طرف کر کے جوائننگ واپس کرنی ہے۔ پنار نے فوری منہ پھلاتے ذرا افسردگی سے بتایا۔ اوہ چلو کوئی نہیں، فرض سب سے اہم ہونا چاہیے۔ زینش کو ان دو کے جذبے نے خوشی دی۔ جی بھابھی، اور لگتا ہے ہم دو کا ہنی مون او پی ٹی پی میں ہی ہوگا۔ خیر آپ دو باتیں کریں، میں چلتا ہوں، گیٹ ویل سون۔ دھیان نے بھی شریر ہوتے اپنے دل کے حفیظ سے پھپھولے پھوڑے اور دونوں سہیلیوں کو پرائیویسی دی باہر نکل گیا۔ لڑکی سنو، خبردار جو تم نے میرے دھیان بھیا کو اگنور کیا، جب جب دونوں کو فری وقت ملے ایک دوسرے کو دینا سمجھی۔ ایک تو تم دو اللہ اللہ کر کے ملے ہو، جنگی تیار ہو، اوپر سے تم دو کا اتنا ٹف پروفیشن، مجھے تو فکر ہے تم دو کے بچوں کی کہ وہ کب آئیں گے۔ زینش صاحبہ فوراً سے بابی بنے دیور کی فکر میں ہلکان ہوئی، جبکہ پنار ہنس کر اسے دیکھنے لگی، جو یہ سب کہتے بہت کیوٹ لگی۔ ہماری فکر چھوڑو، تم اپنا سوچو، ہم تو ماہر لوگ ہیں، بچہ جب چاہیں گے فیملی بڑھا لیں گے۔ مجھے تو تمہاری ٹینشن ہے، میرا بیبا بچہ پتہ نہیں اماں بن کر کیسا لگے گا، ویسے کیوٹ لگو گی تم۔ پنار کی شوق سرگوشی پر زینش نے بلش کرتے نظر جھکائی۔ تم بہت خراب بولی، جا کر شکوہ کرتی وہ اور کیوٹ لگی۔ باہدہ وزان بھائی ٹھیک بیٹھتے ہیں تمہارے سامنے، تم چیز ہی ایسی ہو، اتنی بھی کیوٹ نہ بننا وہ تمہیں کھا جائیں۔ بائی دا وے، وزان بھائی کی جان پر جیسے کل بنی تھی، میں خود پریشان تھی، انہیں کیسے سنبھالوں، بہت محبت کرتے ہیں وہ میرے بیوی بچے سے، ایسی محبت جس کا صدقہ اتارنا واجب ہوتا ہے۔ صدقے سے یاد آیا تمہارا صدقہ دینا تھا، بڑی امی نے خاص تاکید کر کے بھیجا ہے، مجھے وہ بھی یاد کر رہی تھی۔ آج کنول صاحبہ کے والد کی تدفین ہے تو سعدیہ اور وہ وہیں گئی ہیں۔ کنول نے کتنا کچھ کیا، لیکن آفرین ہے ایزل مریم پر جو سب بھول بھال جاتی ہیں۔ پنار کی ساری باتیں زینش کی تھکن اتار گئیں، اور پھر جس طرح وہ اس کے سر پر سے پیسے وار کر اٹھی، وہ سب سے نیارا تھا۔ کنول کے لیے زینوں کو دلی دکھ، جبکہ آئی جان کے لیے ڈھیروں دعائیں دل سے نکلتی محسوس ہوئیں۔ چلو اب تم ریسٹ کرو، میں بھی اپنے مریضوں کی خیر خبر لوں میری جان۔ جھک کر اس کی کن پٹی چوم کر آرام کا کہے پنار مسکراتی ہوئی کمرے سے نکلی تو زینوں نے بھی گہرا سانس بھرتے آنکھیں موند لی۔ وہیں صبح 11 تک تنویر پاشا کا جنازہ اور تدفین مکمل کر لی گئی۔ طلال رات سے کنول کے ساتھ تھے، جبکہ دونوں بہنوں نے بنا کسی واویلے کے سب خاموشی سے یہ سب سمیٹا۔ ایزل مریم اور سعدیہ کے آنے نے، وہیں سائمہ خانزادہ کے بہار کے ساتھ ہونے نے دونوں کو کافی حوصلہ دیا، جبکہ دن تک قرآن خوانی کروا کر ایزل مریم کا ارادہ کنول کو ساتھ ہی حویلی لے جانے کا تھا، جبکہ بہار بھی واپس جانے والی تھی۔ اس سونے کے پنجرے میں ان دونوں بہنوں کو سکون محسوس ہونا ختم ہو چکا تھا۔ تنویر کا معاملہ اب اللہ کی عدالت میں تھا، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ علمان نے سو کر تھکن کافی حد تک خود پر سے اتار لی، جبکہ اس وقت وہ اسد کے ہمراہ ڈاکٹر طارق کے سادہ ہیل کے کمرے کی جانب لڑکھڑاتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ گرنے کے سبب علمان کو بہت سی چوٹیں لگی، اور اب سامنے آیا کہ ٹانگ بھی تھوڑی دب گئی ہے، جس سے چلنے میں دشواری آ رہی تھی۔ کافی بہتر ہوا، دہیل کو ہم لے کر جا سکتے ہیں۔ دہیل کی جان ابھی بھی خطرے میں تھی، مگر ٹریٹمنٹ کے بروقت ہونے کے سبب وہ قدرے بہتری کی طرف گامزن تھا۔ ہاں لیکن یہ چل نہیں پائے گا، کچھ دیر تک ہوش میں آ جائے گا، لے کر جا سکتے ہو تم اسے، طارق صاحب کی جانب سے امید افزا جواب
जनाब ने अलमान के बोझल अज़ाब को कदरे बहाल किया। तभी असद और अलमान एक साथ कमरे से निकले। कैप्टन, पूरे इलाके में सर्विस बंद है कल से और मुझे शुबा हो रहा है ये इसी मकसद के तहत की गई। हमें जल्द अज जल्द वापसी के लिए निकलना होगा। मेजर फ़हीम इससे पहले अपनी चाल चले, हमें बर वक्त उसके मंसूबे हाथ में मिलाने होंगे। प्लान बी तैयार है अजीज़म। असद को पहले तो यही लग रहा था कि सर्विस बंद होने के पीछे कोई सियासी वजह होगी, लेकिन मुसलसल फ़ोन्स का काम ना करना और सर्विस की अदम दस्तयाबी इसे भी मशकूक कर चुकी थी, और वो दोनों जानते थे ये किस सबब है। तभी पुरस्रार से मुस्कुराहट का तबादला किया, लेकिन मुख्तसर सी। ठीक कह रहे हो असद, फ़हीम का मकसद मेरी और दहील की मौत का इल्ज़ाम मुझे गुलजार पर थोप कर उन्हें सज़ा दिलवाना है, और हमारे पास उसकी गद्दारी साबित करने का खुफिया मिशन पहले ही पहुँच चुका है। तुम टीम को कहो रवानगी के लिए तैयार रहें। जैसे ही दहील होश में आता है, हमें वापस फौरी कैब निकलना होगा। अलमा ने कुछ सोचने के बाद हतमी फ़ैसला किया, जबकि असद फौरी हुक्म पर वहाँ से पूरे जोश व जज्बे के संग चला गया। इसी लम्हे नर्स ने आकर अलमान को कब से पुकारा। आपके पेशेंट को होश आ गया है डॉक्टर तारक, आपको बुला रहे हैं। अलमान ने नर्स के बताने पर फौरी कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। दहील को होश में देखकर अलमान की आंखों में चमक उतरी, जबकि दहील की आंखों में साफ साफ अलमान सियाल को देखकर मौत लहराई। वो एक सादा आसान मौत से जो बचा लिया गया था, उसका हमियाजा मुमकिन था दहील को सालों भुगतना पड़ता। तो तुमने मुझे मरने नहीं दिया कैप्टन, बहुत डीठ है तू। अदाहिल की मरियल आवाज़ और शिकवे पर अलमान ने नागवारी के संग अदाहिल का सूजा चेहरा शरद बार नज़रों से देखा। अभी कहाँ, अभी तो ये ट्रेलर चल रहा था, असल फिल्म तो तुझे अब दिखाई जाएगी। रवानगी के लिए तैयार हो जा, तेरे फैसले का वक्त आ गया, और तेरे साथ साथ एक आस्तीन के सांप का सर भी कुचलना है। अलमान ने गर्दन अकड़ाया। दाहिल की आंखों में आंखें गाड़ी, जहाँ मौत का रक्स वाज़िया देखा जा सकता था, वहीं मेजर फ़हीम के ऑफिस रूम में कोई सिपाही उजलत में इजाज़त तलब हुए दाखिल हुआ। इसने फ़हीम के करीब जाकर उसके कान में न जाने क्या कहा कि मेजर फ़हीम की आंखों में नादीदा सी आग लपकी। फौरी अपनी नशिस्त से उठा जैसे बिजली का झटका लगा हो। तो असद में मुजरमों की लिस्ट में शामिल हो गया है। ठीक है, इन सबको कैंप वेस तक पहुंचने से हर मुमकिन रोको। मैं जानता हूँ अब मुझे क्या करना है। मेजर फ़हीम ने नफ़रत की तोज़ी की याद करते हुए अपना लाहेअमल भी तरतीब दिया। अलमान सियाल की शहादत और दहील की मौत की खबर वायरल करने की अहकामात जारी किए, मगर जिस आदमी ने फ़हीम की कॉल उठाई वो कोई और नहीं, मेजर गुलजार थे। फ़ोन बंद किया, उन्होंने अपने सामने खड़े अफसराने बाला को देखा, जिन सबकी आंखों में लूही सी चमक बेदार थी। अगर तुम लोग कामयाब होकर इस गद्दार को रंगे हाथों पकड़ते हो, तो तुम सबके इस कारनामे को हमेशा याद रखा जाएगा। कुछ तो अजीब था, क्योंकि इस वक्त मेजर गुलजार अपनी वर्दी में थे। ना तो चेहरे पर दुख था, ना तकलीफ, बल्कि आंखों में इजाफी चमक थी जो बता रही थी कुछ तो था जिसकी गहरी पर्दादारी की जा रही है। औज़ार ने ड्राइविंग स्पीड कदरे कम करते फ़ोन कॉल आने पर रसीव की। वह था बैक सीट पर पुरसुकून अंदाज में बैठी, खुली विंडो से बाहर झांकती, अपने ही ख्यालों में गुम थी। हाँ हसीब, बोल, क्या न्यूज़ है। औज़ार ने फ़ोन के इस पार अदालत से बाहर आ रुकते हसीब से दरियाफ्त किया। यार, एक बुरी खबर है। फ़िरोज़ जमशेर को फांसी नहीं हुई, बल्कि उम्र कैद की बामुशक्कत सज़ा हुई है। दुरानी ने काफ़ी ज़ोर लगाया। हालांकि आज फ़िरोज़ का वकील भी मौजूद न था, तब भी अदालत फांसी पर रजामंद नहीं हुई। जज का कहना है कि फ़िरोज़ के हाथों मरने वाले भी मुजरिम थे, सो फांसी लागू नहीं होती। ये खबर हसीब के लिए बुरी ज़रूर थी, पर रज़ान ताइब के वजीह चेहरे पर शरर अंगेज़ सी खुशी फैलाने का सबब बनी। बुरी खबर कैसे हुई मेरे अजीज़? वेट। गाड़ी रोके उज़ान ने कुछ देर बाद को इशारा किया, जिस पर वो मुस्कुराकर सर हिला गई। क्या मतलब? हसीब झुंझलाया। उज़ान ने गाड़ी से बाहर निकलते मुस्कुराकर खूबसूरत से मौसम को देखते हवा में गहरा सांस भरे। गाड़ी से ज़रा फासले पर आकर अपने कदम रोके। मतलब फांसी की तकलीफ़ तो उनको महसूस ही ना होती, जितने गुनाह वो कर चुके हैं। हसीब, सारी ज़िंदगी की बेबसी ही बेहतरीन सज़ा है, और सच पूछ तो मैं उनकी ऐसी ही सज़ा चाहता था। क्या मिल सकता हूँ इनसे? मैं नज़दीक ही हूँ। वज़ान की अपनी ही धुन में कि फ़ैसले को सराहने के बाद फौरी पूछने पर हसीब ने सर इस बात में हिलाया। 20 मिनट तक उनको सेंट्रल जेल वाले यहाँ से ले जाएंगे। आजा, दिल जला ले तू भी उनका, पर मोहतात होकर आई। अभी भी ये बुढ़ा ज़ख्मी बेड़िया है, कुछ भी कर सकता है। हसीब के शो होने के बाद फौरी एहतियात की ताकीद करने पर उज़ान मुस्कुराया और ओके कहे वापस गाड़ी की तरफ बढ़ा और ड्राइविंग सीट संभाली। क्या कुछ हुआ है वज़ू? वाहदा को फ़िक्र हुई। नहीं, मुझे अर्जेंट एक काम से कोर्ट पहुंचना है। तो मैं पहले हवेली ड्रॉप करूं या? वज़ान ने ड्राइविंग स्टार्ट करते अपने अहम काम को राज रखे ही तरतीब देनी चाहिए, मगर वो उसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी। मैं गाड़ी में वेट कर लूँगी, आप अपना काम निपटा लेना। अकेले आपके घर जाकर मुझे अजीब लगेगा, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ आपको जानती हूँ। वाहदा की बात भी दुरुस्त थी। उज़ान को ऑप्शन बेहतर लगा। ठीक है, लेकिन तुम गाड़ी से हरगिज़ मत निकलना, मुझे बस 5 मिनट का काम है। अगेन वार्न कर रहा हूँ, गाड़ी से मत निकलना। वाहदा। उज़ान को इसे साथ ले जाना मुनासिब न लगा, तभी 2 बार तमहीद बांधी। ओके भतीजे, मान लिया, क्या बच्ची की जान लेंगे? वाहदा की हाजिर जवाबी पर उज़ान तमाम तर फिक्र के मुस्कुरा दिया। बच्ची तो तुम कहीं से नहीं हो, खुदा की पनाह। इतनी तेज़ और ज़हीन बच्ची कम अज़ कम उज़ान ने तो 32 साल ज़िंदगी में कहीं ना देखी। तभी तो मुँह ही मुँह में बड़बड़ा बैठा। हर 15 मिनट तक उज़ान हाई कोर्ट पहुँचा। सियासी कारकुन और मशहूर शख्सियत होने के नाते एक तो फौरी फैसला हुआ था, दूसरा मीडिया वाले भी सुल्तान फ़िरोज़ शमशेर अंसारी की सज़ा की तमाम तर कवरेज लाइव अपने चैनल्स पर दिखा रहे थे।
फौजान ने गाड़ी कोर्ट के पार्किंग एरिया में रोकी और बाहर निकलते फिर से वजाहत है शख्सियत की सहर बकेरता रुक कर पलटा और झुका। अगेन कह रहा हूँ बाहर मत निकलना, गाड़ी पर प्रूफ है लेकिन ये जगह हरगिज़ सिक्योर नहीं है। पागल किस्म के लोग यहाँ दनदनाते पाए जाते हैं, समझ गई? फौजान ने इस पर ज़रा सख्ती से ताकीद की। ओके ओके ओके, रिलैक्स हो जाएं, मुझे अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं हुज़ूर। लग रहा है पख्ता कोई बहुत ढीठ है जिसे आपको इतनी बार वार्न करना पड़ रहा है। बोले मत, आपकी पुप्पो हूँ, रोब ज़रा कम डालें। वहदा साहिबा भी गुरूर में काफ़ी आगे थी। उजाने मुस्कुराहट दबाते ज़रा आईब्रो झुकाते बोला, जिस पर फौरी मासूमाना सा हंसी। इसे आने का कहता वो हाल की जाने बढ़ा, मगर सामने ही फेरोज़ शमशेर को पुलिस के लोग लिए अपनी वैन की जिम्मे बढ़ रहे थे। दुरानी हसीब तो फैल भी वहीं कुछ फासले पर खड़े ही तमाशा देख रहे थे। उजान ने इन पुलिस वाले एहलकारों को ज़रा रुकने का इशारा किया और महसूस सी नज़र उजड़े दिखाई देते दादा पर डाली, जिनकी आंखों में इस वक्त भी आग दहक रही थी। तो फाइनली आपकी एक ऐसी सज़ा मुकर्रर हो गई जो दादा, जो आपको दर्द का एहसास दिलाएगी। जो उम्र अल्लाह से लो लुकाने की थी वो आपकी सज़ा और रसवाई में कटने वाली है। मगर अफसोस आपको पागल ना कर सका। बहुत ख्वाहिश थी बाबा का इंतकाम ले पाता, आपको इस दर्जे तक ले जाता जहाँ आप वाकई खुदकुशी कर लेते। पर खैर ये भी बेहतरीन है। अजान के लफ्ज़ कोड़ों की तरह फ़िरोज़ पर बरसे, जिसकी आंखों में ना खत्म होने वाला कर्ब नमूदार हुआ। लेकिन क्योंकि नज़र अजान की गाड़ी से बाहर निकल कर खड़ी होती इस लड़की पर जो जा ठहरी थी, मरजान मैम की कॉल सुनने वो गाड़ी से निकल आई थी। ये बोले कि अज़ान इसे ना निकलने की तंबी करके गया है। दादा की नज़रों के ताक़ुब में जब अज़ान ने भी गर्दन मोड़ी तो इस डीट को गाड़ी के साथ लगकर खड़ा फ़ोन पर मसरूफ़ देखे अज़ान को खीर गज़ब चढ़ा। अब पर गई है हाजिर जवाब और डीट। अज़ान ने गर्दन मोड़ी मगर दादा को इसी जानब टिकटिकी बांध कर आंखें टिकाए देख कर कहीं कहीं अज़ान के दिल को भी तपिश पहुंची। क्या वो मेरी बेटी है? फ़िरोज़ की आवाज़ बमुश्किल हल्क से निकली। वहदा अंसारी, लेकिन आपसे मिलना नहीं चाहती। इससे अपनी बदकिस्मती का अंदाज़ा लगा लें। आप जानते हैं दादा, बेटी बहुत किस्मत वालों को अता की जाती है, लेकिन आप इतने बदकिस्मत थे कि आपको इस नेमत का फैज़ नसीब ही ना हुआ। आप सारी ज़िंदगी आपको ये तो काटता रहेगा, मुझे यकीन है, और मैं आपकी इस सज़ा में इजाफ़े की दुआ करता रहूँगा। वज़ान ने कोई रहम ना खाया, पलटने भी लगा, मगर फ़िरोज़ ने उसकी बाजू पकड़े रोका। ऐसा मत करो वज़ान, एक बार देखने दे मुझे, मिलने दे मुझे उससे। दादा के इल्तिजा पर वज़ान ने अपनी बाजू बेदर्दी से उनके हाथ से छुड़वाई। माथे पर इस दर्जा इल्तिजाना अंदाज़ पर शिकने नमूदार हुई। हरगिज़ नहीं, यही तो आपकी सज़ा है दादा। इसकी एक झलक देखने को आप एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर भीख मांगे। अज़ान की नफ़रत उसकी वाहिनी आंखों में लम्हा लगाते चली आई। फ़िरोज़ शमशेर से सख्त तो सत्ता ना था, तभी उसके हराफाती दिमाग में बस मज़ीद अजियत देनी ही समा सकी। पास खड़े एहलकार को संभलने का मौका दिए बिना फ़िरोज़ ने इससे गन झपट कर अज़ान पर तानी। हर कोई चौकन्ना हुआ। खुद हंसी पर तोफ़ैल ने भी अपनी अपनी गन फ़िरोज़ पर तानी। माहौल में सनसनी सी खुली। मुझे इससे मिलने दे अज़ान, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। बस एक बार इसे देखने दे। फ़िरोज़ किसी मखदोश पागल की तरह अज़ान ताइब के सीने से गन जोड़े चिल्लाया। वाहदा ने एयरपोर्ट लगा लिए थे, तभी कुछ दूर होते हंगामे से बेखबर थी। गन नीचे करिए मोहतरम, वरना आपकी हफ्ती खोपड़ी उड़ा दूंगा। हसीब से पहले तोफ़ैल दौड़ा, लेकिन फ़िरोज़ कभी अपनी तनी गन और कभी गाड़ी के पास लगकर खड़ी वाहदा को हजरत बड़ी नज़रों से देख रहा था। मरजान मैम को बाइक एयरपोर्ट पे इस दोनों कानों पर उतारती वाहदा पलटी, मगर ज़मीन तो उसके पैरों से सामने का होलनाक मंजर देखकर सिरकी। वज़ान पर इस बूढ़े आदमी ने गन तान रखी थी। वाहदा को लगा दिल किसी ने इस गन के किनारे रख दिया हो। वाहदा गाड़ी में जाओ। वज़ान ने बाकायदा चीख कर वाहदा को पीछे पलटने का कहा, मगर वो बिना उसकी सुने किसी मानूस से एहसास के तहत इन सबकी तरफ मेकानी तौर पर खींचती ही चली आई। फ़िरोज़ शमशेर अंसारी के हाथों की पकड़ अपनी बेटी को देखते ढीली पड़ी। वाहदा गाड़ी में जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? अज़ान के मज़ीद करीब आती वाहदा को गुस्से से रोका, हसीब तक का इशारा किया, मगर वो किसी को करीब ना आने देती। बिल्कुल फ़िरोज़ शमशेर के सामने आकर रुक गई। वज़ू, क्या ये मेरे बाबा हैं? वाहदा को तो जैसे कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया था। हर कोई ये मंज़र देखता साकिन सा हुआ। फ़िरोज़ शमशेर की आंखों में आंसू तो ना आ पाया, पर तकलीफ़ से ज़रूर उतरी। वाहदा मेरी बेटी। फ़िरोज़ की आवाज़ टूटी, जिस पर अज़ान ने वाहदा को खींच कर पीछे धकेला और खुद दादा की गन से आन पहाड़ सीना जोड़े रुका। वज़ू, क्या कर रहे हैं? प्लीज़ आप भी गन हटा लें, ये मेरे इकलौते फ्रेंड हैं, ऐसे मत करें। वाहदा ने मिन्नत करते दोनों को रहम तलब नज़रों से सहम कर देखा। अज़ान की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो रही थी। वाहदा चली जाओ। अज़ान ने एक बार फिर घरा कर वाहदा को पुकारा, और वो अज़ान के गुस्से से भरी आंखें देखती पलटी भी, मगर इससे पहले अज़ान ज़रा पीछे धकेल कर दादा को काबू करता। फ़िरोज़ ने गोली चला दी, मगर वो अज़ान को नहीं, उसके सामने भाग कर आती वाहदा के कंधे में जा गिरी। एक लम्हा तो हर सू सन्नाटा छा गया। अज़ान ने गिरती हुई वाहदा को संभाला, जबकि फ़िरोज़ के हाथ से गन तो ये सब करते ही सदमे से छूट गई। ज़मीन पर गिरती वाहदा के होंठों पर मुस्कुराहट देखकर अज़ान का दिल चाहा उसके मुँह पर तो खींच कर लगाए।
مجھے ان سے محبت نہ ہو جائے، تبھی انہوں نے ایک سالڈ وجہ دے دی، مجھے مار کر نفرت کرنی آسان ہو، اب ان سے محبت نہیں ہوگی، درد سے نہیں البتہ دل کو لگتی اس چوٹ نے وعدہ کو ہوش سے بیگانہ ضرور کیا۔ فضان پریشانی کے عالم میں فوری سے ہاسپٹل لے کر پہنچا، اسٹریچر پر بھی وہ کچھ دیر ہوش میں آئی، کیا ضرورت تھی میرے سامنے آنے کی وعدہ؟ فضان کی آواز بھاری تھی اور اب بھی مسکرائی، فضان طیب اس کا رہنما تھا، اس کے لیے بہت اہم تھا، آپ کو کچھ ہوتا تو ان کا کیا ہوتا؟ جن کے لیے دعا کروائی تھی، مجھے درد نہیں ہوتا نا، مرنے کی تکلیف سے بھی بچ جاؤں گی، پریشان نہ ہو بھتیجے، اسے بھی پپو کی دعا سمجھ لیں۔ اس لمحے جب اذان اس کی لہو لہان شرٹ دیکھ کر آدھا ہو رہا تھا، وہ ایسی باتیں کر کے دل دہلا رہی تھی۔ فاتح کو فوری آپریشن تھیٹر لے جایا گیا، جبکہ اذان کی شرٹ بھی ذرا لہو سے سرخ ہو چکی تھی۔ یا اللہ، اسے کچھ نہ ہو، میری وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی ہے یہ بد دماغ فروز شمشیر، آپ کو اللہ پوچھے، بے رحم شخص۔ اذان کا بس نہ چلا، جا کر دادا کا گلا دبائے، کچھ دیر وہیں ٹہلتا رہا، مگر پھر نرس کے آ کر کوئی پیغام دینے پر وہ زینش والے روم کی طرف بڑھا۔ جانے کو تیار وہ کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑی اذان کی منتظر تھی۔ اذان نے وحدہ کو لگتی گولی کا چاچو اور آئی جان کو بھی بتایا، سو وہ بھی ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ زینش اذان کے دروازہ کھولنے پر وہ جو مسکرا کر پلٹی، اذان کو انہی کپڑوں میں دیکھ کر اس کی شرٹ پر لگے خون کو دیکھتی وہ گھبرا کر فوری اذان کی طرف چلی آئی۔ اذان، یہ خون کیا ہوا ہے آپ کو، اب ٹھیک تو ہیں؟ زینش نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے جان ہارتے ہوئے پوچھا، مگر اذان نے اسے نرمی سے گلے لگائے پہلے ریلیکس کیا، پھر وہیں بیڈ پر بٹھائے، خود بھی پاس بیٹھتے سارا معاملہ بتایا۔ اوہ وحدہ، اسے کچھ نہ ہو، آپ کی جان بچائی اس نے، وہ میری بھی محسن ہے، کچھ نہیں ہوگا اسے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ زینش کی آنکھیں بھی سارا کچھ جان کر دیدہ ہوئیں۔ انشاءاللہ، دادا نے اپنی چوتھی اولاد کو بھی ڈھس سے لیا۔ زینو، خیر آؤ میں تمہیں حویلی ڈراپ کر دیتا ہوں، یہاں رہی تو طبیعت بگاڑ لوگی، بہت مشکل سے تمہاری جان بچی ہے، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اذان نے اٹھ کھڑا ہوتے بتایا، مگر وہ وحدہ کے بارے جانے بنا گھر جانے پر آمادہ نہ ہو سکتی تھی۔ نہیں اذان، مجھے یہیں رہنے دے، جب تک وہ خطرے سے باہر نہیں آتی میں کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز۔ زینش نے روتے ہوئے منت کی، جبکہ اذان نے اس کی کٹ بازو سے ہلائے، سر ہلا دیا۔ وہ ٹھیک نہ تھی، پھر بھی وحدہ کے سبب گھر جانے پر راضی نہ ہوئی۔ اگر تم نے اپنی طبیعت بگاڑی تو اچھا نہیں ہوگا، آ جاؤ روم کو بائے کہو تاکہ دوبارہ نہ آنا پڑے۔ اذان بھلے وحدہ کے لیے پریشان تھا، مگر زینش کو سنبھالنا بھی بخوبی جانتا تھا۔ افسردہ سا مسکراتی وہ اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلی۔ گولی وحدہ کے کندھے میں لگی تھی، خطرہ تو تھا، مگر اللہ مسیحاؤں کی زندگی اتنی قلیل نہیں رکھتا۔ وہ 2 گھنٹے تک نہ صرف آپریٹ ہو گیا بلکہ اس کی کنڈیشن بھی اسٹیبل ہوئی۔ طلال چاچو اور آئی جان کو وحدہ کے پاس چھوڑے وہ زینو کو مطمئن ہونے کے بعد حویلی لے گیا، خود بھی فریش ہو کر چینج کیے بلیک میں واپس آئے، اور زینش بھی چینج کیے تازہ دم ہوئی۔ میشی بھی تب تک پیپر دے کر واپس آ گئی۔ وحدہ کے بارے سن کر اسے بھی بہت دکھ ہوا، مگر اذان نے دونوں کو تسلی دی کہ وحدہ کی طبیعت اب اسٹیبل ہے، جبکہ خود اذان بھی اس کے بعد واپس ہاسپٹل جانے کا سوچ چکا تھا، لیکن زینش پھر سے ساتھ جانے کو آمادہ تھی۔ سلمان اور اسد کی ٹیم واپسی کے سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔ کیمپ بیس تک پہنچنے میں مزید 10 منٹ کا مزید راستہ باقی تھا۔ اسد کی عقابی نظریں چار سو گھوم رہی تھیں، ان کی آمد کی خبر فہیم کو ہو چکی ہے، اس کا شبہ ذہن میں رکھے ہی وہ احتیاطی تدابیر کر کے روانہ ہوئے تھے۔ دادا ہیل کو زنجیروں اور رسیوں سے جکڑ کر سلمان ہی نے اپنی والی ملٹری وین میں سے قید کروا رکھا تھا۔ اسد، محتاط ہو جاؤ، وہیں سے کسی قسم کی درندگی بھی امید کی جا سکتی ہے، اگر اسے ہماری واپسی کی خبر ہو چکی ہے تو وہ اپنے گناونے مقصد کو برا کرنے کے لیے مجھے اور دادا ہیل دونوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اپنی ٹیم کو بھی کہو چوکنے ہو جائیں، آہٹ پر بھی دھیان دیں۔ اسد کی ایئر فون کی جانب سے ابھرتی سلمان کی محتاط رہنے کی تاکید سے پہلے ہی اسد چوکنا تھا۔ فوجی چھاؤنی کا علاقہ 2 منٹ تک شروع ہونے والا تھا، مگر اسی لمحے یکدم سامنے اور دائیں جانب سے ہوتی اندھادھند فائرنگ نے اسد اور سلمان دونوں کو فکر مند کیا۔ تینوں گاڑیاں رکیں اور اسد اور سلمان کی ٹیم نے بھی جوابی حملہ شروع کیا۔ اسد کو سلمان نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ کسی فوجی کو جان سے نہیں مارنا، بلکہ بہت مجبور کریں تو پیر یا ہاتھ پر شوٹ کریں۔ دشمنوں سے مقابلہ تو بعد کی بات تھی، پہلے اپنے ہی گھر میں لنکا اٹھاتے بھیدیوں کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ اپنے اس میجر کو کہو، ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کرے، بزدلوں کی طرح وار کرتے اپنی نسل کا پتہ دے رہا ہے وہ بدذات۔ سلمان نے ہوتی ہی گاڑی سے باہر نکلتے سامنے کھڑے سپاہیوں کو دیکھ کر غصے سے للکارا، سب نے فائرنگ روک دی تھی، اور وہیں ان کے عقب سے باہر نکلتا فہیم، جس نے وردی تک اس لمحے اتار کر سیاہ شرٹ پہنے بس جیکٹ ملٹری والی پہن رکھی تھی، اس کے ہاتھ میں گن اور چہرے پر فتح کے رنگ اور نجم مسکراہٹ دیکھے سلمان کی رگوں میں خون ابلا۔ اوہ تو تم زندہ ہو کیپٹن، جوشیلے جواں، ہمت اور نڈر، لیکن وہ کیا ہے نا، اب تمہاری شہادت کی آفیشیل خبر اناؤنس ہو چکی ہے، سب کچھ ترتیب دیا جا چکا ہے، سو تمہیں مرنا ہوگا۔ بہت ایماندار ہو تمہارے کچھ افسر بھی خاصے سخت ضمیر والے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے جیسے بے زمینوں کو مہارت سے تلاش کر لیتے ہیں۔ مجھے تم سب کی ہار درکار تھی اس ملک کی، کیونکہ میں یہاں تم لوگوں کے بیچ پھوٹ ڈالنے ہی آیا تھا۔ میرا مقصد تم لوگوں کو واپس آپس میں الجھا کر اپنے کام انجام دینا ہے، اس کے لیے مجھے میجر گلزار جیسی راہ کی ہڈی کو ہٹانا ہے، جس کے لیے تمہارا اور دہیل کا مرنا بہت ضروری ہے۔ تو گویا فہیم اصل میں ایک دشمن ملک کا غدار تھا، جو میجر کی پوسٹ پر بیٹھ کر دیمک بنا جڑیں کاٹ رہا تھا۔
غدار تو جیسے بہت آئے اور بہت مسئلے بھی گئے، پھر تیری یہ مکر و پلانی کیسے کامیاب ہونے دے سکتے ہیں ہم؟ تجھے کیا لگا تو ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک چکا ہے، اپنے پیچھے دیکھ۔ سلمان نے مسکرا کر طنزیہ ہنسی، جس پر فہیم نے جب گردن موڑی تو پیچھے بریگیڈیئر چیف آرمی جنرل خود کھڑے تھے، جن کی آنکھوں نے بھی خود فہیم کا یہ مکروہ چہرہ دیکھ اور سماعت نے اعتراف جرم سنا۔ جو سپاہی فہیم کے ساتھ تھے، بریگیڈیئر کے حکم پر سب نے اپنی بندوقیں فہیم پر تانی، جس کی شکل چوہے جیسی بن چکی تھی۔ اسد بھی سلمان کے اشارے پر تحیل کو سہارا دے کر باہر لایا۔ ہمیں تم پر پہلے ہی شک تھا فہیم، تبھی ہم نے مل کر یہ پلان ترتیب دیا۔ اس جگہ خندق کا انتظام بھی ہم نے کیپٹن سلمان کے لیے خود کیا۔ تم نے ہماری آنکھوں میں بہت دھول جھونکنے کی کوشش کی، لیکن کیپٹن سلمان سیال اور میجر گلزار کی بروقت حکمت عملی اور موقع پر حاصل کی گئی ریکارڈنگ سے ہمیں تمہارے غدار ہونے کا یقین آیا۔ اگر میجر گلزار وہ ریکارڈنگ نہ دکھاتے تو ہم اپنے ہی لوگوں کے قاتل بن جاتے۔ جب تک ہمارے محکمے میں ایسے جواں ہمت اور معاملہ فہم لوگ ہیں، کوئی اس پاکستان آرمی میں پھوڑ نہیں ڈال سکتا۔ کوشش اچھی تھی، لیکن وہ کیا ہے، تھوڑے ڈرامے باز ہم بھی ہیں عزیز ماں۔ ہم نے تمہارا ساتھ دیا، خود کو دہیلا اور دلاور جنیچو کا ثالثی پیش کیا تاکہ تم اس دھوکے میں آ سکو کہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن تم ایک بات بھول گئے کہ تم اس وقت دنیا کی پاورفل آرمیز کی ٹاپ فہرست میں آتی پاک آرمی کے بیچ ہو۔ تم جیسے غدار کی وہ عبرت ہوگی کہ دشمن ملک اپنے کرندے یہاں بھیجنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ لے کر چلو انہیں اور میجر گلزار کو پوری عزت کے ساتھ فوجی جیل سے ان کے ہیڈ آفس پہنچانے کا حکم دیتا ہوں۔ بریگیڈیئر چیف آرمی جنرل دونوں نے فوج سے سلمان کا کندھا دبکایا اور اصل مشن اپنے اندر موجود اس غدار کا خاتمہ تھا، جو سلمان سیال اور اسد نے جان مشکل میں ڈال کر مکمل کیا۔ جبکہ میجر گلزار سے اسد و سلمان کی ملاقات ان کے ہیڈ آفس ہوئی، جہاں تمام افسران بالا نے ایک مسکراتے ماحول میں جیت کا جشن منایا۔ فہیم جیسے غدار سے چھٹکارا تحیل اور دلاور جنیچو کے ہاتھ میں سے کہیں بڑی جیت تھی، اور میجر گلزار کا فخر اپنے ان دو نوجوانوں پر آج دگنا بڑا تھا۔ اس سارے خفیہ مشن کا علم میجر گلزار نے کوڈ ورڈنگ کے تھرو نظر بند ہونے کے باوجود سلمان کو اس کی گھڑی کے تھرو کروایا، جو دراصل ایک اسمارٹ فون تھی۔ اسی سے اسد کو ان کوڈ ورڈنگ کے ذریعے مشن کی تمام خفیہ پلاننگ موصول ہوئی۔ میجر گلزار کا نظر بند ہونا اور پھر فوجی جیل میں جانا تک ایک پلان تھا۔ فہیم نے بریگیڈیئر چیف جنرل تک کو بدگمان کرنے کی کوشش کی تھی، تبھی شروع میں انہیں سلمان یا میجر گلزار کی کسی بات پر یقین آیا، کیونکہ فہیم پر انہیں شک نہ تھا اور وہ ایک ماہر جاسوس تھا۔ لیکن فہیم کے فون سے کچھ اہم ریکارڈنگ حاصل کرنے کے بعد جب پورے ثبوت کے ساتھ میجر گلزار نے افسران بالا تک حقائق پہنچائے، تب انہوں نے فہیم کو بے نقاب کرنے کی ذمہ داری میجر گلزار ان کی ہونہار ٹیم پر رکھی۔ بس یہ پلان اسی وقت ترتیب دیا گیا جبکہ فوری کیپٹن سلمان سیال کی جھوٹی شہادت کی خبر کی تردید بھی کروائی گئی، جس سے بات سلمان کے گھر نہ پہنچی، ورنہ مشائم تو شاید جھوٹی صحیح صبر سے اوپر کوچ کر جاتی۔ اور تبھی سلمان بھی شکر بجا لا رہا تھا جب یہ سب جلد سمیٹ لیا گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے سلمان سیال سب سے بڑی جنگ کون سی ہوتی ہے؟ اس وقت وہ لوگ فوجی چھاؤنی کی لان میں ہی واقع کر رہے تھے۔ میجر گلزار کو ان کے اختیارات واپس سونپ دیے گئے تھے۔ اسد واپس ریگولر ڈیوٹی پر کل واپس لاہور جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ صبح سے شام ڈھل چکی تھی۔ کون سی میجر؟ سلمان نے رک کر میجر گلزار کو دیکھا۔ اپنے آپ سے، اپنے لوگوں کے بیچ چھپے دشمنوں سے۔ جب تک ہم اپنے اندر چھپے غداروں کا خاتمہ نہیں کرتے، اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ باہر والا تو ہمارے جسم پر وار کرے گا، لیکن ہمارے اندر چھپا غدار ہمارے دل و دماغ مفلوج کر دے گا، اور قومیں یوں ہی ایسے نزد لوگوں کی مداخلت پر ہی برباد ہوتی ہیں۔ اور ایسا ہر محکمے میں ہے، جیسے سب سے بڑی جنگ اپنے نفس سے ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر سفر میں ایسے موذی احساسات سے بھی پالا پڑتا رہے گا۔ میں اکیلا اس جنگ کو کبھی جیت نہ پاتا اگر میرے پاس تمہارے اور اسد جیسے ساتھی نہ ہوتے۔ مجھے تم پر اور اپنے اس ہونہار اسٹاف پر فخر ہے۔ جب تک تم جیسے بہادر ہماری اس آرمی میں موجود ہیں، دشمن کی کوئی گرامی چال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میجر گلزار کی آنکھوں میں جو چمک تھی، سلمان اسی کو دیکھنے کا طلبگار تھا۔ دل تک نہال ہوا۔ انشاءاللہ سر، جب تک اس فورس میں ہوں اپنا بیسٹ دوں گا، اور کبھی آپ کو اپنے اسٹاف سے نا امیدی نہ ملے گی۔ سلمان کے ماتھے اور گال پر اب تک زخم تھا، جبکہ ٹانگ بھی عجیب سے درد کا شکار تھی۔ شاید یہ کھائی میں گرنے کے سبب تھا، اب درد بڑھ گیا تھا۔ انشاءاللہ خیر۔ اسد بتا رہا تھا تم نے حنزہ میں گھر لیا ہے، یہ بہت اچھا کیا ہے۔ میں بھی نہیں چاہتا تم اس زخمی حالت میں ملٹری ہاسٹل رہو۔ اسد لاہور جا رہا ہے کل واپس ملٹری آفس، تو تم بھی کچھ دن گھر جا کر آرام کرو۔ تمہاری طبیعت بہتر ہو تو اگلا مشن بھی تم میرے ساتھ کرو گے۔ چھٹی نہیں دے رہا کیونکہ اوپر سے پریشر ہے، تم اپنی وائف کو یہیں بلوا سکتے ہو، اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ سلمان کو آرام کی ضرورت واقعی تھی، مگر سب سے بڑی خوشی میشی کو یہیں بلوانے کی ملی، جو سارے درد و الم سے کوسوں دور لے گئی۔ تھینک یو سو مچ میجر، سلمان نے مسکرا کر اجازت لی۔ جب کہ سروس بھی اوپن ہو چکی تھی، تبھی واپس کیمپ آتے ہی سلمان نے اپنا فون آن کیا اور وہیں لگے پردے ہٹا کر باہر کا خوبصورت منظر دیکھتے کال ملائی۔ میشی کے ہاتھ 2 پیپر ایک ساتھ تھے اور 2 فائنل کل تھے، تبھی وہ کافی تھک چکی تھی، لیکن کل فائنلی پیپر ختم ہونے کی خوشی، سلمان سے رابطہ نہ ہو سکنے کی پریشانی میں طبی تھی۔ زینش اور زان دوبارہ ہاسپٹل چلے گئے، کیونکہ وحدہ کو جب سے ہوش آیا وہ زان اور زینش سے ملنے کی خواہش ہی کیے جا رہی
تھی میشی بھی جانا چاہتی تھی، پر طبیعت اتنی بوجھل تھی کہ اذان نے اسے آرام کا مشورہ دیا اور سعدیہ کو تاکید بھی کر کے کیا کہ وہ میشی کا خیال رکھے۔ تبھی وہ شام میں آ کر روم میں سو گئی تھی۔ فون کی بیل پر اس کی کچی نیند بھی ٹوٹی۔ فوراً سے کروٹ بدل کر میٹرس پر رکھا فون اٹھایا۔ علمان کا نام دیکھتے ہی آنکھوں سے ساری خماری اڑی۔ علمان کہاں ہیں آپ کا فون بند کیوں تھا؟ کیوں جان لینے پر تلے ہیں آپ میری؟ فون لگتے ہی روحاں سا شکوہ علمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گیا۔ کل تمہارا لاسٹ پیپر ہے، سو کل شام تم یہاں میرے پاس آ رہی ہو۔ اذان کو کہا ہے وہ تمہاری فلائٹ کروا دے گا، اب میرے پاس آؤ گی تبھی بات ہوگی، باقی میں نے بہت مس کیا تمہیں، مشن میں بزی تھا تبھی فون آف تھا۔ علمان کی باقی باتیں تو وہ سن نہ سکی۔ حمزہ جانے کی خوشی سے زیادہ علمان اور اپنے گھر جانے کا قرار ساری اداسی کی بینڈ بجا گیا۔ میں سچی آپ کے پاس آ رہی ہوں، لیکن علمان ممی تو ٹھیک ہو گئی۔ خوشی نے ایک دم اداسی کا روپ بدلا۔ کوئی بات نہیں، جب واپس آؤں گا تو اپنے رویے کی معافی مانگ لوں گا۔ فی الحال کچھ دن مجھے صرف اپنی چلی ملی چاہیے اور کوئی نہیں۔ اپنا لیپ ٹاپ لے آنا کیونکہ پریکٹیکل ورک اور پریزنٹیشن تمہاری آن لائن ہی ہوگی، تم یہاں سے ہی کر لینا۔ میشی کی کوئی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری۔ اوکے، ویڈیو کال کریں نا پلیز، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ویڈیو کال تو وہ کسی صورت نہ کر سکتا تھا، کر دیکھ لینا میری جان، آ کر کل دیکھ لینا، ایسے مجھ سے رات گزارنی مشکل ہوگی، بہت تھکا ہوا ہوں، سونے لگا ہوں، تم بھی ریسٹ کر لو، فلائٹ تھکا دے گی، کل ملتے ہیں رات تک، تم ٹھیک ہو؟ وہ آسان سے ٹال گیا تو وہ بھی بہل گئی، جبکہ آخری سوال پر گہرا سانس بھرا۔ تھوڑی اداس تھی، لیکن کل آپ سے ملوں گی اس کی خوشی نے اچھا کر دیا۔ اب ٹھیک ہے علمان، اس پر کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ ذرا ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا۔ تھوڑی سی لگی ہے اور تمہاری موجودگی کا مرہم درکار ہے، محبت بھرے لہجے میں وہ کہہ کر مشائم کے دل کو دھڑکا گیا۔ انتظار کریں پھر اور خیال رکھیں میرے آنے تک، اللہ حافظ، آرام کریں۔ پیار سے علمان کو کہتے ہی میشی نے رابطہ توڑا، جبکہ خود بھی وہ بہت تھکی تھی۔ تبھی علمان کے پاس جانے کی خوشی نے آنکھوں میں واپس خمار بھر دیا۔ تم ٹھیک ہو وحدہ؟ شام تک ہوش میں آتے ہی اپنے دائیں جانب زینش اور بائیں طرف سامنے بیٹھے اذان کو دیکھ کر وحدہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہمکی۔ فوری زینش کو دیکھ کر سر ہلائے، مسکرا کر اذان کو دیکھنے لگی جو پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کی زینش تو میری امیجنری پرنسس سے کہیں پیاری ہیں حضور۔ ہیلو، میں ہوں وحدہ انصاری، آپ کی چھوٹی سی پھپھو۔ ہوش میں آتے ہی وحدہ کی مسکراتی چمکتی آنکھیں دونوں کے ڈرے دل کو تقویت دے رہی تھی، پھر جیسے وہ چہک کر اذان کے ساتھ زینش کو اپنا تعارف دے رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، یہ چھوٹی سی پھپھو تو مجھے اپنا فین کر چکی ہے۔ زینش بھی اپنی بوجھل طبیعت ایک طرف رکھے بھرپور محبت سے بولی، کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب کرنے کی وحدہ؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اذان کا دل اب تک پریشان تھا، لیکن وحدہ کی زندگی سے سب تکلیفیں آج صحیح معنوں میں جا چکی تھیں۔ مجھے کچھ کیسے ہو جاتا؟ میں نے آپ دونوں کے لیے دعا کی تھی کہ وحدہ آپ کا بہت سا سر کھائے، وہ قبول ہونی ہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے زندگی میں پہلی بار مجھے زندہ رہنے کا شوق ہوا ہے، صرف اس لیے کہ اب میری زندگی میں تنہائی نہیں، بہت ساری روشنی ہے۔ وحدہ کی زندگی میں آنے والی چمک اس کے چہرے پر عیاں تھی، جس کی اذان اور زینش دونوں کو خوشی تھی۔ دادا کی طرح ڈیٹھ ہڈی ہو تم وحدہ، بھلے برا مناؤ میری بات کا، مگر تم نے اس کا ثبوت دے دیا ہے۔ اذان کی ہفکی پر وحدہ دبا دبا مسکرائی۔ زینش کا ذرا حرارت میں ڈوبا ہاتھ اپنے ملائم ہاتھ میں مکید کیا جو اس کے سرانے ہی اداس سی بیٹھی، اسے متفکر ہو کر تکے جا رہی تھی۔ جانتی ہوں تبھی تو سروائیو کر گئی ہے، میں آپ کی پرنسس کو کیا پکاروں حضور؟ یہ بھی مجھ سے بڑی ہے نا، آنٹی آپا سوٹ نہیں کرے گا کیونکہ پھپھو بھی ہوں۔ وحدہ کو اس وقت بھی رشتوں کو فکس کرنے کی پڑی تھی۔ اذان نے مسکرا کر زینش کو والہانہ الفت خیز نگاہوں سے دیکھا۔ تم مجھے زینو کہہ سکتی ہو وحدہ، اور آپا بھی چلے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اذان کا اشارہ تھا کہ وہ خود وحدہ کو جواب دے، تبھی تو وہ کھلکھلا دی۔ ڈن، میں آپ کو زینو کہوں گی۔ زینو، عضو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ اس دنیا کی لکی گرل ہو۔ یہ سب سن کر زینش پھر سے جذباتی ہوئی، سے لگا جیسے پوری کائنات ہی آج اسے اذان کی محبت کا بتا رہی ہو۔ جانتی ہوں۔ زینش نے نم ہوتی آنکھوں سے اذان کو دیکھا جو بس دیکھ کر ہی جہاں تک فدا کر لیتا تھا۔ عضو، میرے ڈیڈ نہیں آئے مجھ سے ملنے؟ یکدم ہی وحدہ کو اپنے 400 کمی سی چبھی اور اسی لمحے واصف میر کا دروازے کی جانب دستک دے کر آنا وحدہ کی بجھی امید اجال گیا۔ سرجری آج رات میں تھی اور واصف کو جب سے وحدہ کے بارے علم ہوا وہ اسے ایک بار دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ لمبی عمر ہے تمہاری واصف میر، تمہاری گڑیا تمہیں ہی یاد کر رہی تھی، تم دونوں باتیں کرو، ہم چلتے ہیں، آ جاؤ زینش۔ اذان نے دونوں باپ بیٹی کو پرائیویسی دی، اور چونکہ زینش بھی ابھی مکمل ٹھیک نہ تھی تبھی اس لیے وہ واپس گھر جانا چاہتا تھا۔ اس دن مریم اور طلال وہیں ہاسپٹل میں ہی تھے۔ اذان، اب تم لوگ گھر جاؤ میرے بچے، زینو کی طبیعت بھی اچھی نہیں، ہم ہیں یہاں وحدہ کے پاس۔ اس دن مریم کو زینش نے ڈال لگی، تبھی اسے خود سے لگاتی وہ فکر سے اذان سے مخاطب ہوئی، جی آئی جان، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، چلیں؟ جانا تو زینش نہیں چاہتی تھی، مگر کھڑے رہ رہ کر چکر آ رہے تھے، تبھی بنا کوئی اعتراض کے وہ اذان کے ساتھ جانے کو مان گئی۔ واصف میر کی حلقوں کی زد میں اٹی آنکھوں کو تکتی وحدہ نے اس کی آنکھوں کو اپنے پیارے ہاتھ کی پور سے چھوا۔ ڈیڈ، کیا آپ روئے ہیں؟ اتنی آنکھیں کیوں سوجی ہیں؟ دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے اصل بابا نے تو مجھے کچھ نہیں دیا، اب یہ حسرت بھی مٹ گئی، اتنا گہرا زخم دے دیا، لیکن آپ میرے لیے پریشان نہ ہو، مجھے بالکل درد نہیں ہوا، بس تھکاوٹ ہے۔ وحدہ کو سلامت دیکھ کر واصف کی آنکھوں میں نمی تھی جو اس کی تکلیف دہ جملے بڑھا گئے۔
نرمی سے اپنے سینے لگائے، وہ سارے آنسو آنکھوں میں ہی دبا گیا۔ مجھے لگتا تھا مجھ سے محبت نہیں کرتے، کبھی اظہار نہیں کیا نا، لیکن آپ کا حق کرنا بہت پیارا ہے۔ مجھے میری فیملی لوٹا دی آپ نے، لیکن آئی پرومس میرے ڈیڈ آپ تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آپ اس لیے تو نہیں روئے کہ کہیں بات اپنے بھتیجوں بھائی بھابھی میں نہ گم جائے؟ تو بہت غلط سوچا آپ نے، بابا والی فیلنگ تو مجھے آپ سے ہی ملے گی۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ امی کو پسند کرتے تھے، کتنا اچھا ہوتا کہ میں سچ میں آپ کی اور ممی کی بیٹی ہوتی، ان اولڈ ولڈ مین کی نہیں جو بہت برے ہیں۔ وحدہ کی باتیں، اس کی نم نم سرگوشیاں واصف خاموشی سے سن رہا تھا، نہ جانے زندگی مہلت دیتی پھر یا نہیں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا، تمہیں پروٹیکشن دینے کے چکر میں دور رکھا اس سے، لیکن سچ یہی ہے کہ میرے جینے کا مقصد صرف تم ہوا تھا۔ تم جانتی ہو مجھے کینسر ہے، اول تو میرا بچنا مشکل ہے، میں مر بھی گیا تو اب سکون سے رہوں گا کیونکہ تم بہت سے اپنوں کے بیچ آ گئی ہو۔ لیکن اگر میری سرجریز کامیاب ہو جاتی ہیں اور مجھے زندگی مل جاتی ہے تو پرامس کرو میرے ساتھ رہو گی، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اگر اللہ نے مجھے نئی زندگی دی تو اس کا مقصد بھی تمہاری حفاظت ہوگا، اور اگر نہ دی تو تم یہی سمجھنا کہ تمہارے اپنوں کا احسان میری حفاظت سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ سب وہ وحدہ سے مزید چھپانا نہ چاہتا تھا، اور جان کی تاکید بھی یہی تھی۔ پہلے تو وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول نہ پائی، تکلیف جسم کو بھلے نہ ہوتی ہو، لیکن اس کی روح، اس کا دماغ، اس کا دل جسم کی تکلیف سے زیادہ دکھتا تھا۔ اتنی بڑی بات آپ نے مجھ سے چھپائی؟ وحدہ کی آنکھوں میں سرخی چھلکی۔ جی جناب، لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 1 ہو چکا ہے، تو ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے پارٹ 2 میں۔ پارٹ 1 آپ کو کیسا لگا بتانا ضرور بولیے گا مت۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ پارٹ میں، تو اللہ حافظ۔